اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تحریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکے بدن، دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ وہ عرش کا چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رماک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ خواتین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور حسن بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درمیانی قد کے تھے، نہ بہت طویل تھے اور نہ پست۔ چہرہ کشادہ نورانی تھا، کلائی دراز اور داڑھی گھنی تھی، سر مبارک بڑا تھا اور بال معمولی گندریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا روشن تھا، آنکھیں سرمگی اور سرخی مائل تھی، پلکیں لمبی اور سیاہ تھیں، بوئیں کمان کی مانند خمدار سیاہ بالوں سے پر اور آپس میں پیوستہ تھی۔ ناک قدرے بلند تھی، رخسار مبارک سفید گلائی لیے ہوئے تھے، دہن قدرے کشادہ تھے اور دانت موتی کی طرح باریک فصل کے ساتھ تھے۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھار تھی، سینہ مبارک کشادہ اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ خواتین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہ تو لاغر تھا اور نہ موٹا، بلکہ معتدل تھا۔ گردن مبارک بلند تھی، جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی، سینہ بالوں سے خالی تھا لیکن بازو شانہ بالدار تھے، انگلیاں لمبی تھی، ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی، تلوے ایسے گہرے تھے کہ زمین کو نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو معلوم ہوتا کہ کسی ڈھلوانے زمین پر چل رہے ہیں۔ آخری عمر میں سر اور داڑھی کے کل 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے کچھ بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ دوستو، پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند ابھرا ہوا تھا اور سرخ گوشت تھا۔ اس میں مشک کی طرح خوشبو پھوٹتی تھی، زلفیں کان کی لو سے تجاوز نہیں کرتی تھی، کنگھی کرتے وقت ماں خود بخود نکل آتی تھی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعضاء مبارک نہایت حسین و متناسب تھے۔ دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ معتدل مزاج، صحت مند اور خوبصورت تھے۔ آپ کا چہرہ آفتاب کی طرح دمکتا تھا، جو شخص بھی آپ کو دیکھتا یہی کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سے پہلے ایسا حسین و دلکش انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ خواتین حضرات، ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے۔ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ ایک دن اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جس وقت اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، خوش قسمتی سے حضور علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ جس وقت اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کو سب بکریاں بھول گئیں۔ وہ بکریاں لاتا، چراگاہ میں چھوڑ دیتا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتا۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے حضور علیہ السلام کی مجلس میں جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ ابو قرصافہ نے مجبوری میں 1-2 دن تو کاٹے، لیکن جب برداشت نہ ہوا تو آ کر اپنی ماں اور خالہ کو بٹھا کر کہنے لگے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن تم کو بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میری بات یہ ہے کہ تم ایک بار میرے ساتھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، اب ابو قرصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کر کہا کہ زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بہندے نے، او دی کھا کے پا جیا کوئی نہیں۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اب خالہ کہہ رہی ہے کہ ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا اور کتنے سونے کپڑے تھے اور کتنی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔
खाला कहने लगी कि अबू करसाफा, अब हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे। सुबह आया कर, शाम आया कर, दोपहर आया कर, जिस वक्त जी करे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करा कर। अबू करसाफा की खाला पहले तो कहती थी कि तू जाता क्यों है, और फिर बाद में खुद तारीफें करती करती नहीं थकती थी। दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न नमकीन था। एक होता है मीठा हुस्न, यानी कि देखने वाला देखे और तड़प जाए और इसकी नजर न ठहर सके, और एक होता है हुस्न मली, देखने वाला देखे और फिर देखता ही रह जाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा था। वहां जनाने मिस्र की उंगलियां कट गई थीं। हजूर अलैहिस्सलाम के साथ मामला बाजार तो ऐसा रोनमा नहीं हुआ, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम के जमाल के ऊपर पर्दे रखे गए थे। अगर वो जलवागर हों तो कौन देख सके, इसलिए 70,000 बशरियत के पर्दे रखे गए थे हजूर अलैहिस्सलाम के जमाल पर। दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न के लिए दूसरा लफ्ज जो अबू तुफैल ने यहाँ बयान किया है, लीहीन। हजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न नमकीन था। और तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो है मतवाजन, पेट और सीना बराबर, दरमियानी कद। हजूर अलैहिस्सलाम का कद लंबा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शान अता की थी कि 10,000 के इज्तिमा में हजूर बैठे हों या खड़े हों, लंबे लंबे कद वाले लोग मौजूद होते थे। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते तो हजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते थे। मुखचंद बदर शाहशानी है, मत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ तयख मस्तानी है, मखमूर की हिंद बरियां, काल कामारे लैल तल बादरे लम अरा काबलू वला बादू मासाला। 14वीं रात के चमकते हुए चांद की तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हसन बिन साबित फरमाते हैं कि देखें भी तो कैसे, किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने उस सच्चाई पान छड्या जिंदे विच मुहम्मद नू डालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। सानी तो बड़े दूर की बात है, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो साया भी नहीं था। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करता हूँ, तो इसका सबब यह है कि मेरे पास हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का एक तरीका आ गया था। कहा कि जब मैं हजूर अलैहिस्सलाम को देखता था तो अपनी आंखों पर उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखा करता था कि हजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न चली जाए। वो खूबसूरती और वो जमाल अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किया था। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो अगर पर्दा उठाए तो किसी होश रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिल वक्त के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह न्यू के बाद।